بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فليس له وليا مرشدا. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. معزز سامعین، ہم 10ویں پارے میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اہم مضامین کو پوری وقت میں دستیاب وقت میں نہیں لے سکے تھے، تو سورہ انفال کے کچھ اہم مضامین ہم 11ویں پارے کے شروع میں لیں گے اور پھر 11ویں پارے کے مضامین آج لیں گے. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 32 میں اہم ترین رہنمائی ارشاد فرمائی، اور یہ آیت نمبر 32 اور 33 دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی ترین مقصد ہے. اور یہ مقصد کیا تھا؟ یہ ہے اعلاء کلمت اللہ، یہ مقصد ہے غلبہ دین، یہ مقصد ہے اقامت دین، یہ مقصد ہے حکومت الہیہ کا قیام، یہ مقصد ہے اسلامی ریاست کا قیام. اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، اور ان لوگوں سے مراد وہ تمام کفار مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پونکوں سے بجھا دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنا یہ نور مکمل کر کے رہتا ہے، اگرچہ یہ کام کافروں کو ناگوار گزرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغام، اپنے دین کو یہاں اللہ کا نور کہا ہے، اور یہ نور مکمل ہو کر رہے گا چاہے لوگ اس کی مخالفت کتنی بھی کرتے رہے. اب یہ مکمل ہونے کی علامت کیا ہے اور کیسے مکمل ہوگا، یا مکملیت کیا ہے، یا اللہ کا نور کیا ہے؟ تو اس کے متصل بات قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 33 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. جس طرح کافروں کو نور کی تکمیل مشکل گزر رہی تھی، اس طرح مشرکوں کو یہ ناگوار گزرتا ہے. کیوں ناگوار گزرتا ہے؟ اس لیے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر، مکمل دین دے کر. یہاں دین حق، دین کا لفظ پورے نظام حیات کے لیے استعمال کر کے لیظہرہ علی الدین کلہ، اور پھر اس نظام حیات اسلامی کے مقابلے میں، اسلامی نظام کے مقابل میں دیگر تمام نظاموں کے لیے بھی دین کا لفظ قرآن استعمال کیا کہ یہ جو کافرانہ نظام ہے، اسلامی نظام کے مقابلے میں جو بھی نظام ہے وہ سب کے سب لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے دیگر تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے. ولو کرہ الکافرون. اس لیے مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ اللہ کی دین کا وہ چراغ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا اور اسے تکمیل تک پہنچایا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ہزاروں مربع میل پر اسلامی کی یہ حکومت الہیہ قائم تھی، جس کے تحت مسلمان اپنے انفرادی، اجتماعی، اپنے عبادات، اپنے سیاسی امور، اپنے معاشی امور، اپنے اقتصادیات، سب کو مکمل طریقے سے اسلام کے مطابق سے انجام دے رہے تھے. اس لیے ہمیں مدینے سے محبت ہے، مدینے کی اس فضا سے محبت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا تھا. تو مقصد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سورہ توبہ کا یہ اہم موضوع ہے.
اور ہمیں بھی اس مقصد کو ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت یہ ہے کہ غلبہ دین ہو، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام غلبہ چاہتا ہے۔ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام دوسرے کے ماتحت ہونے کے لیے نہیں آیا، اور نہ صرف یہ معاشی لحاظ سے دوسرے کے مغلوب نہیں ہوگا بلکہ سیاسی لحاظ سے بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاسی نظام قائم کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پیغمبر کے طور پر ہادی اور رہنما کی تھی، اور سب مسائل آپ کی طرف آتے تھے، آپ سب کو رہنمائی فراہم کرتے تھے۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے یہ فریضہ سر انجام دیا، اور آج بھی مسلمان جہاں ہیں وہ اس نظام کے قیام کے لیے عملی طور پر کوشاں ہونا چاہیے کہ ہم پھر خلافت کا یہ نظام قائم کر سکیں۔ خلافت کی اس نظام کے مقابلے میں مسلمانوں کے اندر دو نظام اور آئے۔ ایک کو امامت کا تصور کہتے ہیں، جو دراصل اہل بیت کی بنیاد پر ہے، یعنی اہل تشیع کا تصور ہے۔ اہل سنت کا تصور خلافت کا ہے، اور پھر اہل سنت میں ایک گروہ جو ملوکیت کا نمبردار ہے، جو ہمیشہ بادشاہوں کے درباروں سے مستفید ہوتا رہا ہے، انہوں نے ملوکیت کا تصور اپنایا کہ اسلام کسی خلافت کا تصور دینے کے بجائے یا خلافت سے کے مقابلے میں وہ ملوکیت کے نمبردار۔ گویا تین تصورات ہیں اسلامی ریاست کے: خلافت، امامت اور ملوکیت۔ اس ملوکیت کو ہمیشہ سرمایہ دارانہ نظام نے بھی تحفظ دیا ہے۔ آج بھی بین الاقوامی طور پر اچھا سمجھا جاتا ہے ملوکیت، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو، یا وہ خاندانی ہو، یا وہ سویلین لحاظ سے ہو، بس جو قابل قبول نہیں ہے وہ خلافت کا نظام قابل قبول نہیں۔ اس لیے دنیا بھر میں سہولتیں فراہم کی جائے گی، اگر آپ نظاماتی کشمکش کی بات نہیں کریں گے، اگر آپ اسلامی نظام کی بات نہیں کریں گے، اگر آپ اسلامی نظام کے مقابلے میں باقی تمام نظاموں کو غلط ہونے کی بات نہیں کریں گے، تو دنیا آپ کو ٹنڈے پیٹوں برداشت بھی کرے گی، آپ کے ساتھ معاون اور مددگار بھی ہوگی، لیکن اگر آپ اسلامی نظام کی بات کریں گے تو پھر آپ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور پھر وہ سب صورتیں ہوگی جو تاریخ کے مختلف مراحل میں ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 34 میں قرآن حکیم ایک اور رہنمائی ارشاد فرماتا ہے، اور یہ رہنمائی ہے دراصل مال کے مطابق ہمارا رویہ، ایک مسلمان کا مالی رویہ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ اے ایمان والوں، اہل کتاب کے بہت سارے علماء اور رہبان وہ ہیں جو لوگوں کے مال ہڑپ کرتے رہتے ہیں مختلف طریقوں مختلف بہانوں سے، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ جمع کرتے ہیں، خزانے بھرتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے اپنے معاشی اسٹیٹس کو بلند کرنے کی لیے کاوشیں کرتے ہیں، سونا اور چاندی جمع کر کے جو خزانے بھرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ قرآن حکیم کا یہ خطاب اہل ایمان میں سے، کہ مسلمانوں میں سے، اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو سونے اور چاندی یعنی مالیات کے ڈھیر تو جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا یہ وہ درجہ، یہ وہ مقام ہے جس کے نہ کرنے والوں کے لیے قرآن حکیم نے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، دردناک عذاب۔ اور یہ دردناک عذاب اس بنیاد پر ہے کہ دراصل انفاق اللہ کا حکم ہے، جیسے کہ نماز، روزہ اور حج حکم ہے، تو ہم جب باقی فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں تو انفاق فی سبیل اللہ کی ادائیگی بھی لازمی ہے، چونکہ انسان ہمیشہ مال کو اپنے محبوب ترین چیزوں میں سے اولین درجہ دیتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم جہاں جہاں انفس یعنی جانوں کی قربانی یا جسمانی عبادات کا ذکر کرتا ہے، وہاں قرآن حکیم مالی عبادات کو بھی اتنی اہمیت سے بیان کرتا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ مال تو کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے، نہ تو زیادہ ہونا کامیابی اور قرب خداوندی کی علامت ہے، اور نہ مال کا کم ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کی علامت ہے۔
اللہ سے قرب اور دوری کی علامت دراصل مال کے استعمال کا ہمارا رویہ ہے۔ قرآن حکیم اسی مال کو کنز ٹھہراتا ہے، جب بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس مال سے فرضی صدقات یعنی زکوٰۃ ادا نہیں ہو، یہ سب سے بڑی پہچان ہے، اور پھر اسے مختلف موقعوں پر دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ خرچ نہ کیا جائے۔ حالانکہ جو ہم انفاق کرتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوتا، ہمارے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، ہمارے ہی رشتہ دار، دوست اور احباب کو، ہمارے معاشرے، ہمارے خاندانوں، ہمارے اڑوس پڑوس میں خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یا جو معاشرہ انفاق کی ذمہ داری کو سر انجام نہیں دیتا یا چھوڑ دیتا ہے، وہ معاشرہ دین کے بقیہ امور میں بھی پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم نے اخروی سزاؤں کا ذکر عذاب علیم سے کیا، اور پھر فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت ان کو داغا جائے گا، جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغ کر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تو وہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا کہ ہم پرآسائش زندگی گزاریں گے، ہمارے خاندان اور اگلی والی نسلیں آسائشوں کی زندگی گزاریں گے، دوسرے لوگوں کا خیال نہیں رکھا۔ تو قرآن حکیم نے کہا فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو پاداش اس خزانوں کے جو تم نے جمع کر رکھے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنا جائز اور حلال مال اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں بھی استعمال کریں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنے اولاد، اپنے خاندان، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، قریبی رشتہ داروں اور سب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، خود کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کی اسلام اجازت بھی دیتا ہے اور اس کی ممانعت بھی نہیں کرتا کہ آپ اپنے اوپر، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں سب کے لیے استعمال کریں۔ ممانعت اس کی ہے کہ اس پہ سانپ بن کر بیٹھ جائے۔ سورہ توبہ اس کے بعد اہم ترین موضوع شروع کرتا ہے، اور وہ ہے غزوہ تبوک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مشکل لمحات آئے ان میں سے ایک تبوک کا موقع ہے، جب اس بات کی اطلاع ملی کہ سپر طاقت مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے مدینے کی چھوٹی سی ریاست جو ان کے قیصر کے مقابلے میں تھی، اس کو ملامٹ کرنے کے لیے وہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے مشکل اس لیے تھا کہ ایک تو یہ گرمی کا موسم جون جولائی کا تھا، اور عرب کے اس دیہاتی زندگی میں یہ جو جون جولائی کا موسم ہے، ایک تو یہ موسم کے لحاظ سے سخت ہے، اور تبوک پہلی مرتبہ گویا مسلمان جو عرب ایریا ہے اس کا بالکل آخر، قیصر کے یعنی فلسطین شام کے بالکل قریب۔ نمبر دو، اسی موقع پر کھجور کی فصل پک کر تیار ہوتی تھی، اور عربوں کی پوری زندگی کا دار و مدار اس کھجور پہ تھا، جو سال کی ایک فصل ہے، یعنی ایک ہی فصل پیدا ہوتی ہے، سال میں 2 مرتبہ تو ہوتی نہیں کہ اس دفعہ نہیں رہ سکے اگلے 6 مہینے میں لے لیں گے، یعنی گویا یہ 12 مہینے کی فصل۔ پھر مسلمان کم ہونے کے لحاظ سے اور دشمن ایک سپر طاقت ہونے کے لحاظ سے لامحدود ذرائع رکھنے والا۔ تیسرا، چوتھا اہم مسئلہ یہ پیش آ رہا تھا کہ جگہ بہت دور تھی۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرتے ہوئے مسلمانوں کو ابھارا اس ذمہ داری کو سر انجام دینے۔ تو پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ الا قلیل۔ اے ایمان والوں، تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، زمین کے مفادات تمہیں اپنی طرف کھینچنے لگ جاتی ہے۔ اگر تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو آخرت کے مقابلے میں تو یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، تم 1-2 سال تو یہاں فائدہ اٹھا لو گے، لیکن پھر ہمیشہ کی زندگی میں تم نقصان کا شکار ہو۔
اور تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے، تبوک کی طرف نہیں جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں تو عذاب دے دے گا، لیکن وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ اور مومنین ایمان قبول کریں گے، اور وہ اللہ کے راہ پر اقامت دین کی جدوجہد، اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جنگ بھی کریں گے اور قتال بھی کریں گے۔ اور یاد دلایا اللہ نے کہ دیکھو تمہاری مدد ہم اس وقت کر چکے تھے، ابھی تو تم اتنے سارے ہو، لیکن جب تم ایک غار میں تھے، اذ اخرجہ الذین کفروا، اگر تم نے اس رسول کی مدد نہیں کی، الا تنصروہ، اگر تم رسول کا ساتھ نہیں دو گے تو فقط نصرہ اللہ، اللہ نے تو اپنے رسول کے اس وقت مدد کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں نکالا۔ اور یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مرحلہ ہے، یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت، رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی محبت تھی، اس لیے آپ جب نکل رہے تھے تو آپ نے کہا اے مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا، تو میرے آبا و اجداد کا مسکن ہے۔ اور حضرت بلال یا حضرت ابوبکر صدیق دونوں کے مشہور واقعات ہیں کہ جب وہ مدینہ گئے ہجرت کر کے تو انہیں مکے کی یاد ستاتی تھی تمام مہاجرین کو، تو اس کے باوجود جس وطن سے محبت ہے وہ چھوڑنے کا مرحلہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا ہم نے اس وقت اس رسول کی مدد کی جب کافروں نے نکالا، ثانی اثنین، جب وہ دو میں دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، اور غار میں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، معیت ربی، اللہ کے اپنے ساتھ ہونے کا مضبوط احساس، یہ دلوں کا سب سے بڑا مداوا، سکون اور اطمینان قلبی کی بنیاد ہے۔ جس شخص کو یہ دولت جتنی میسر ہو کہ وہ اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرے، تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ اتحزن ان اللہ معنا، رسول فرماتے ہیں ابو بکر کسی غم کا شکار نہ ہو، کوئی غم محسوس نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ یقین محکم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کی تعلیم آپ نے اپنے ساتھیوں کو دی۔ فانزل اللہ سکینتہ، قرآن حکیم یاد دلا رہے کہ ابھی تبوک کے لیے تم پریشان ہو رہے ہو، جب تم اتنے کمزور تھے تو ہم نے اس وقت ساتھ دیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسے فوجیوں سے ساتھ دیا جو دکھائی نہیں دینے والی ہے، تو اللہ اب بھی مدد کر سکتے ہیں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے کافروں کی بات، اللہ نے کافروں کا کلمہ، اللہ نے کفر کا جھنڈا سرنگو کر دیا۔ اور وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کا جھنڈا، اللہ کا دین، اللہ کا رسول جیت گیا، کامیاب ہوا۔ واللہ عزیز الحکیم۔ قرآن حکیم پھر اسی پس منظر میں حکم دیتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، توڑے ہو یا زیادہ، طاقتور ہو یا کمزور۔ اور بقول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ تم بوڑھے ہو یا نوجوان، اللہ کی راہ میں نکلو، اور کیا کرو گے؟ وجاہدوا باموالکم، اپنے اموال سے جہاد کرو گے۔ یہ اموال زیادہ ہے یا کم؟ قطع نظر اس کے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ، جس کے پاس کم ہے وہ کم۔ وانفسکم، اور اپنے نفسوں سے، لیکن مقصود ہوگا فی سبیل اللہ، کسی زبان، کسی رنگ، کسی نسل، کسی قبیلے، کسی ملک کی بالادستی نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور قرآن حکیم ان سوالات کی جواب دیتا ہے جو لوگوں نے یہاں پیش کیے تھے، ان آزار کو ذکر کرتا ہے جو لوگوں نے درخواستیں دے دے کر، کیا درخواستیں تھی کہ جی جگہ دور ہے، تو قرآن نے فرمایا لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تم سے عرض کرتے ہیں کہ بھائی اگر منزل قریب ہو، سفر تھوڑا ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ولکن بعدت علیہم شقہ، لیکن ان پر اصل میں یہ پرمشقت سفر ان پر بڑا گراں گزر رہا ہے، اور ان قریب یہ لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کر آئیں گے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ جاتے۔ قرآن حکیم
اس موضوع کو بیان کرتا ہے کہ جب بھی اللہ کے لیے نکلنا ہوتا ہے تو خود کی کیفیت جیسے بھی ہو نکل جائے، اور اگر نہیں نکلنا ہو اور اپنے بہت سارے وجوہات کے بہانے بنائے جائے تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کی کیفیت جانتا ہے۔ ہم اس موضوع کو قرآن حکیم کے مطابق آگے جوڑیں گے درمیان کے اس اہم ترین نقطے کے ساتھ جس کو قرآن حکیم یہی پر بیان کرتا ہے۔ بات تبوک کی ہو رہی ہے، بات الہی کلمت اللہ کی ہو رہی ہے، بات اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی ہو رہی ہے، تو قرآن حکیم فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ یہ جو کچھ تم اللہ کے نام پر دیتے ہو، یہ تمام صدقات، انما الصدقات، یہ تمام صدقات للفقراء۔ قرآن حکیم یہاں مصارف ذکر کرتا ہے، مدات کو ذکر کرتا ہے، تو پہلا مد بتایا فقراء، اور فقراء سے مراد وہ تمام مستحقین ہیں جن پہ خرچ کیا جائے، چاہے یہ عارضی مستحق ہو یا مستقل مستحقین ہو۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ یہ صدقات تو فقراء کے لیے، اور فقیر وہ ہے جو اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں رکھتا، چاہے آج نہیں رکھ رہا ہے، کل اس کے پاس موجود تھی اور کل کا پھر امکان ہے کہ موجود ہو، لیکن لمحہ موجود میں اگر وہ ضرورت مند ہے، وہ مستحق ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور یہ تقسیمات دراصل ہے زکوٰۃ کے مصارف کے، یعنی فرض صدقات جو ہے، جس میں سب سے پہلا ہے زکوٰۃ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والمساکین، یہاں واو عطف کا ہے، للفقراء میں لام داخل ہے، اور یہ لام ملکیت کے لیے ہے کہ یہ فقراء کو جو زکوٰۃ دی جائے گی تو یہ مکمل طور پر ان کو مالک بنا کر دیا جائے گا، عارضی طور پر نہیں کہ کل واپس کرو گے۔ قرآن حکیم اس کو معاشرے میں تقسیم کر کے بتاتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ کسی ایک فقیر، پہلے مد والے کو فقیر کو دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کرے، اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکال کر سب کو دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں اس کی ایک بہت بڑی مشکل ہمارے سامنے یہ پیش آتی ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں میں اور زکوٰۃ حاصل کرنے والوں میں ایک گیپ ہے، ایک فاصلہ ہے۔ زکوٰۃ دینے والے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اپنے مختلف آزار کی وجہ سے یہ ممکن نہیں کر پاتے کہ وہ ایک ایک مستحق کو تلاش کرے اور وہاں جا کر زکوٰۃ ادا کرے۔ اس لیے موجودہ مصروف زمانے میں اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ مختلف دینی ادارے وہ اجتماعی لحاظ سے ہماری زکوٰۃ اکٹھی کر کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور ان کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ یہ سب سے بڑی آسان سہولت ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اگر کسی خاندان میں، کسی گھر میں کوئی مستحق ہے تو اس کی بھی مدد ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم پہنچ نہیں پاتے تو دراصل یہ جو مختلف دینی ادارے ہیں جن میں سب ایک اعتماد کے ایک علامت اور ایک مرکزی ادارہ، ایک اہم ادارہ وہ الخدمت کا ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ یہ تعاون کرتا ہے، ان کے کارکنان ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ کو وہ دیانتداری کے ساتھ مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو قرآن حکیم مدات بیان کرتا ہے فقراء، مساکین، اور مسکین کا مطلب وہ جس کو فوراً کوئی چیز میسر نہیں ہو، والعاملین علیہا، اور یہاں یہ بات پھر یاد رہے کہ دراصل تو زکوٰۃ جمع کرنا اور تقسیم کرنا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ اسلامی ریاست یا خلافت یا حکومت الہیہ یا اقامت دین کی اس تصور سے ناشنا ہیں، یا اپنے آپ کو ناشنا رکھنا چاہ رہے ہیں، یا اس کی اہمیت کے قائل نہیں، وہ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے دین کے اس تصور کے یا تو محدود کرتے ہیں اور یا کہتے ہیں کوئی بھی یوں کر لے۔ تو دراصل اسلامی اجتماعیت یا اسلامی نظام ریاست میں دینی ذمہ داریاں سر انجام دینا بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ہے؟ والعاملین علیہا،
اسلامی ریاست جن لوگوں کو اس کے لیے ذمہ دار بناتی ہے ان پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور خرچ ہے مؤلفت قلوب کا، تالیف قلب کا، یعنی وہ غیر مسلم جن کو یا تو اس لیے دیا جائے کہ یہ مسلمان کمزور ہو اور ان کی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور یا ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، یا ان کی دلگیری اور دادرسی کرنے کے لیے، تاکہ وہ مسلمانوں کے معاون و مددگار رہے، یا ان کا دل اتنا نرم ہو جائے کہ وہ اسلام کی طرف آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے ایک ریاستی فیصلہ ارشاد فرمایا، خلافت کا ایک فیصلہ ہوا اور جسے قبول کیا گیا کہ اسلام ابھی کمزوری کے اس دور سے نکل چکا، اس لیے اب ہم تالیف قلب کے لیے کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور تک تالیف قلب کے لیے دیا جاتا رہا، جس طرح ایک وقت میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت کچھ دیا گیا۔ یہ سب تالیف قلب کی مختلف صورتیں اور علامات تھیں۔ قرآن حکیم وفی الرقاب والغارمین، وہ جو قیدی ہے ان کا ذکر کرتا ہے، وفی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، وابن السبیل، اور مسافر۔ یہ تمام مدات میں دو مدات کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ ایک اس میں ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے دین کے کام کرنے کے جتنے مصروف لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے بقیہ معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے کام نہیں کر پاتے اور امت کے اس اجتماعی ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہیں۔ اب یہ ذمہ داریوں میں کون کون شامل ہے اور کون شامل نہیں ہے، اس کی تفصیل ہم سیرت سے معلوم کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اولین مصداق جو سمجھا گیا وہ مجاہدین فی سبیل اللہ تھے، یعنی فی سبیل اللہ کے پہلے مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے جہاد کی صورت میں نبردہ عزمہ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کا استحقاق سمجھا گیا ان لوگوں کا جو علوم دینیہ کے حصول میں اتنے مصروف ہو کہ وہ اگر کوئی اور مشغلہ اپنائے تو اپنا سکتے ہیں، دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ علوم دینیہ کے لیے اپنا وقت اگر خاص کرتے ہیں تو اپنے معاشی ضروریات کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو جہاد بھی کریں گے اور علم دین بھی حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفہ کے لوگ وہ مجاہدین بھی تھے اور وہ معلمین دین بھی تھے۔ یہ فی سبیل اللہ کے اولین استحقاقی درجے ہیں، یعنی اعلاء کلمت اللہ کی جدوجہد میں مصروف ہونے والے، چاہے وہ عملی طور پر کسی بھی سطح کی ذمہ داری کو سر انجام دیتا ہو اور یا وہ حصول علم دین میں، اس لیے کہ جہاد بھی تحفظ ریاست اسلامیہ یا اسلامی اجتماعیت کے بچاؤ کا فرنٹ لائن ہے، خط اول ہے، جس پر مجاہد کھڑا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ یہاں کھڑا نہ ہو اور اپنے معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے کہ جاب کرے تو یہ مورچہ خالی رہے گا، اس لیے وہ ضرورت ہے اور وہاں خرچ ہو۔ اور اسی طرح علم دین بھی تحفظ اور بچاو دین کا ذریعہ ہے، لہذا اس پہ بھی خرچ ہونا چاہیے۔ اگر اس بات کو ہم ملا لیں تو جو تینوں ذمہ داریاں ہیں، تعلیمی دین، دعوت دین اور غلبہ دین، ان تمام تینوں کے تینوں مراحل میں استعمال ہو سکتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بہت اچھا جملہ ذکر کیا ہے کہ فی سبیل اللہ کے مد اتنا عام نہیں ہے کہ رفع عامہ کے سب کام اس میں شامل ہو، اور اگر ہم فی سبیل اللہ میں رفع عامہ کے سب کام شامل کر لیں تو پھر بقیہ جو استحقاق زکوٰۃ کی فہرست قرآن حکیم نے ذکر کی یا مستحقین کی یا مصارف کی، تو ان مصارف کے الگ الگ ذکر کرنے کی معنویت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تو ایک ہی فی سبیل اللہ کی مصرف کو ذکر کر دیتے، یہ باقی سب اس میں داخل تھے۔ تو تمام مصارف کا الگ الگ سے ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ کچھ اس میں جائے گا، کچھ اس میں جائے گا اور کچھ فی سبیل اللہ میں استعمال ہوگا۔ وہ فی سبیل اللہ
مرکزی عنوان ہے، بڑا عنوان ہے، اہم ترین عنوان ہے، اور بقیہ عنوانات اس کے ساتھ شامل ہیں۔ لیکن ہم زیادہ زور عموماً اس پہ لگاتے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ تو قرآن سکھاتا ہے، لیکن زکوٰۃ حاصل کرنے کا طریقہ قرآن اسلام نہیں سکھاتا۔ یعنی مسلمانوں کی ذمہ داری زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے کہ ہر شخص کوشش کرے گا کہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کروں۔ ہمارے دینی ادارے ہم سے تعاون یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کا فرض ہے، اور الخدمت آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے کہ آپ کے فرض کی ادائیگی میں آپ کے ساتھ معاونت اور مدد کرے۔ یہ جو لوگ لائنوں میں لگتے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں، لوگ اپروچ کرتے ہیں، ان میں عموماً وہ لوگ بھی ایک بڑی تعداد میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو مستحقین نہیں ہوتے لیکن انہیں طریقے بہت آتے ہیں، وہ زیادہ تر امداد حاصل کر لیتے ہیں، وہ زیادہ زکوٰۃ حاصل کر لیتے ہیں، اور جو مستحق اور ضرورت مند ہوتے ہیں وہ عموماً پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے ان سفید پوش ضرورت مندوں کا بھی ذکر کیا جو زکوٰۃ کے مستحقین بھی ہے اور ضرورت مند بھی ہے، لیکن وہ لحاف کی طرح پاؤں سے لپٹ کر مانگتے بھی نہیں ہے۔ قرآن حکیم سورہ توبہ 11ویں پارے کے آغاز سے ارشاد فرماتا ہے، یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من الاخبار۔ اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرمائی غزوہ تبوک میں ان لوگوں کے بارے میں جو شریک نہیں ہو سکے۔ یہ شریک نہ ہونے والوں کی کئی قسمیں تھیں۔ کچھ تو وہ تھے جو منافقت کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، اور کچھ وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا اور ان کا ارادہ بھی تھا کہ ہم جائیں گے اور شریک ہوں گے، لیکن چونکہ غزوہ تبوک میں عملاً لڑائی نہیں ہوئی تھی، مسلمان جا کر مقابلے میں سفارہ ہو گئے، دشمن مقابلے کے لیے نہیں آیا، اور پھر مسلمان واپس ہو گئے۔ جن لوگوں نے جھوٹے آزار گڑے، معذرتیں کی، قرآن کی ان کا یہاں ذکر کرتا ہے کہ لوگ آئیں گے آپ سے معذرتیں کریں گے، آپ کہہ دیجئے کہ اب معذرتیں نہیں کرو، لا تعتذروا لن نؤمن لکم، ہم تمہارے بات کا یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں بات واضح کر کے بتا دی۔ نبأنا اللہ من اخبارکم، پیغمبر کے پاس یہی ذریعہ ہوتا ہے، حقیقی درست وہی۔ اور پھر اس معاملے کو قرآن حکیم نے یہیں پر تفصیل کے ساتھ بیان کر کے چھوڑ دیا کہ کوئی معذرتیں تمہاری قبول نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہانے بنائے۔ قرآن حکیم تبوک کے ایک اور واقعے کو، واپسی کے ایک واقعے کو بیان کرتا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ قرآن حکیم تبوک کے ایک مرحلے کے بعد کے ایک مرحلے کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد ضرار بنائی، اور یہ مسجد ضرار کفر، تفریق بین المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان افتراق کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ، اور ان لوگوں کے لیے ایک مورچہ اور ان لوگوں کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آتے ہیں۔ اور یہ پس منظر میں سیرت کا مشہور واقعہ ہے کہ عامر راہب کے ساتھ مل کر کچھ لوگوں نے ایک مسجد نما جگہ تعمیر کی۔ قرآن حکیم نے اسے مسجد ضرار کا، اور مسجد ضرار کی جو 3 علامتیں بنائی وہ ہے کفر اور تفریق بین المؤمنین کے لیے، یعنی مسجد جسے مقدس ترین نام کو استعمال کیا جائے گا اسلام مخالفت کے لیے۔ یہاں سے اصول یہ بنا کہ شیطان اسلامی تعلیمات، اسلامی شعائر کو بھی اس کے نام لیوا مسلمانوں میں سے جو شیطانیت کے علمبردار ہے وہ اسے لیں گے، اختیار کریں گے نیک اور اچھے ناموں سے، دینی تعلیمات کے ناموں سے، اور مقصود اس کا اسلامی تعلیمات کے خلاف کی کاوشیں ہوں۔
یہاں جس علامت کو استعمال کیا گیا وہ ہے مسجد کو. مسجد مسلمانوں کی محبتوں کا ایک بڑا محور و مرکز ہے. ہم سب مسجد پسند کرتے ہیں اور مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ مسجد سے تعلق رکھے گا, مسجد کو پسند کرے گا, مسجد اس کے لیے محبوب ترین جگہ ہوگی روئے زمین کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک جگہ کو ایک مورچے بنایا گیا اسلام کے خلاف, جس کو نام مسجد دیا گیا, اور اس میں یہ 3 کام ہو رہے تھے. کفر کے کام ہو رہے تھے, انہیں اللہ کی طرف بلانے, اللہ کی طرف آنے کے بجائے اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ بن رہا تھا. نمبر 2, مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے. کفر کی علامت جو ذکر ہوئی مسجد ضرار کی, وہ تو بظاہر شاید نظر نہ آئے, اب کے زمانے میں کسی کو یہ تلاش کرنا مشکل ہو, لیکن یہ جو باقی 2 علامات ہیں یہ آج بھی کسی بھی مسجد کے بارے میں اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے اور نظر آئے گا. اور یہ آسان سا فارمولہ ہے کہ آج کون سی مسجد ضرار ہے. ہماری بدقسمت یہ ہو گئی کہ ہر مکتب فکر والا اپنی مسجد کے قریب مخالف کی دوسری مسجد کو شاید یہ لفظ استعمال کرتا ہے, لیکن یہ غلط ہے. موجودہ مسلمان مکاتب فکر کی جتنے مساجدیں ہیں سب مسجد ہے, سب میں نماز ہو سکتی ہے, سب میں نماز ادا کرنی چاہیے, جب تک کہ کسی امام کے بارے میں ذاتی طور پر یقینی معلومات نہ ہو کہ اس میں یہ غلطی ہے. اور اگر ایسا کوئی ہے تو قطع نظر اس کے کہ وہ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر ہم کسی امام کے متعلق نہیں جانتے تو مومنین کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, ایک دوسرے کے بارے میں ظن المؤمنین خیرہ ہے, لہذا نماز ادا کرنی چاہیے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کوئی مسجد مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار کا ذریعہ بن رہی ہے, سب سے زیادہ تقریریں ہو رہی ہے, سب سے زیادہ مخالفتیں ہو رہی ہے خود مسلمانوں ہی کے مختلف مکاتب فکر کے خلاف, تو مسجد کا ممبر اس کے لیے استعمال ہو تو یہ مسجد ضرار کی ایک تعریف ہے. یا قرآن حکیم نے خود فرمایا وہ تفریقا بین المؤمنین, مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے. نمبر 2, وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور ان لوگوں کے لیے آڑ بننا, ان لوگوں کے لیے مورچہ بنانا, ان لوگوں کے لیے پناہ گاہ بنانا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے تھے, مقابلے میں تھے. اس عنوان کو آج سمجھنا چاہیے, اور اس کے لیے اگر ہم چند سال پیچھے 9/11 کے واقعے کو یاد کریں کہ 9/11 کے بعد دنیا میں اس بات کی تحقیق ہوئی کہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ کیسے ہونا چاہیے. یہ تحقیق امریکہ نے جس کارپوریشن کے ذریعے کرائی اس کو رینڈ کارپوریشن کہتے ہیں. اس رینڈ کارپوریشن نے تحقیقات کرنے کے بعد کچھ سفارشات مرتب کیے, اور ان سفارشات میں سے کچھ ابھی میں جب ذکر کروں گا تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں وہ کہاں کہاں موجود ہے. اس سفارشات میں پہلے تو مسلمانوں کو 4 کیٹیگریز, 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا کہ مسلمان 4 طرح کے ہیں. نمبر 1 بنیاد پرست ہے, اور بنیاد پرست کی تعریف یہ کی گئی وہ مسلمان جو اپنی بنیادوں پر 100% قائم ہے. نمبر 2 ان مسلمانوں کے قسم بنائے گی ٹریڈنلسٹ, انہیں جو رجعت پسند ہے, جو اپنی روایات پہ صحیح طریقے سے کاربند ہے. نمبر 3 قسم بنائی گئی ماڈرن مسلمان, اور نمبر 4 قسم کو نام دیا گیا لبرل یا سیکولر. اور جو سفارشات پیش کی گئی وہ یہ کہ یہ جو بنیاد پرست ہے, فنڈامنٹلسٹ ہے, یہ تو ہماری طرف کبھی نہیں آئیں گے, اور جو روایت پرست ہے یہ ہمارے مخالف بھی نہیں ہے, ہمارے حمایتی بھی نہیں ہے, اور یہ جو ماڈرن ہے یہ ہمارے ہر بات کو مان لیتے ہیں, انہیں ہماری کاپی کرتے, ہماری ہی لوگ ہیں. اور جو سیکولر ہے یہ تو بالکل ہی ہمارے ہی جیسے ہیں. سفارشات یہ کی گئی کہ پہلے نمبر پر تو یہ بنیاد پرست اور یہ روایت پرست مسلمانوں کو کہیں ایک نہ ہونے دینا. اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا گیا
کہ یہ سیاسی اسلامی نظام کی بات کرنے والوں کو ان لوگوں کے یہ جو دوسری قسم ہے جو نظام کی بات نہیں کرتے، جو اپنے محدود دائرہ عبادات میں رہتے ہیں، ان کو ان سے دور رکھا جائے. کہیں یہ لوگ یہ روایت پرست کہیں بنیاد پرست نہ بن جائے. اور سفارش یہ کیا گیا کہ وہ لوگ جو ماڈرن ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، میڈیا کے ذریعے ان کو سہولتیں دی جائے، ان کے اداروں کو ترقی دی جائے، ان کو زیادہ مالی لحاظ سے مستحکم کیا جائے. اس لیے اس کے بعد آپ کو آج ہماری میڈیا کی جو صورتحال نظر آتی ہے اس میں وہ لوگ آگے ہوں گے جو رینڈ کارپوریشن کی ان سفارشات کے مطابق ان تقاضوں کو پورا کرتے ہو، اور ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کے بنیادی تصورات کو توڑنے کے لیے یا بنیادی تصورات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کریں. انہیں میڈیا زیادہ وقت دے گا ان اسکالرز کو جو اسلام کے مختلف امور کے ایسے تعبیرات کرے جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو. یعنی یہ مغرب یا سرمایدارانہ نظام سے مرعوب و مغلوب ذہنیت رکھنے والے اسکالرز یہ اسلام کا ایک ایسا ایڈیشن تشکیل دینا چاہتے ہیں جس سے مغرب یا سرمایدارانہ نظام کو فوائد پہنچے، ان کے لیے استعمال ہو، اور ساتھ میں یہ شکوک پیدا کریں گے ان شخصیات کے بارے میں، ان تصورات و عقائد کے بارے میں جو ان کے خلاف کام کرتے ہیں. تو اس موقع پر میں یہ درخواست کروں گا کہ رینڈ کارپوریشن کی سفارشات کو ایک مرتبہ ہم پھر دیکھ لیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ آج ان سفارشات پہ کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے، اور معاشرے میں اسلام کے مبادیات کو، اور خصوصاً جو اس میں ایک سفارش تھی وہ یہ تھی کہ جو سیاسی مسلمان ہیں ان اور وہ مسلمان جو سیاسی امور میں دلچسپی نہیں لیتے، کہیں یہ غیر سیاسی یہ سیاسی نہ بن جائے. اور یہی وہ سب سے بڑا ڈر ہے کہ اگر سب مسلمانوں نے اسلامی نظام کے تصور کو اپنایا، اس لیے آپ دیکھتے کہ اس کے فوراً بعد عرب علاقوں میں اخوان المسلمین کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ سب جو ہے خوارج ہے اور یہ سب جو ہے ہمارے حکمرانوں کے خلاف ہے، لہٰذا ان کو آہستہ آہستہ کاؤنٹر کرنا شروع ہو گیا، ان کے خلاف مختلف کارروائیاں شروع ہوئی. اور انہی لوگوں کے ہاتھ جو اس سے پہلے ان کو میڈل دیتے تھے، ترقی دیتے تھے اور اچھا سمجھتے تھے. تو وقت کے ساتھ ساتھ خیالات بھی بدل جاتے ہیں. قرآن حکیم نے فرمایا کہ یہ تو مسجد ضرار ہے. اب اس کے مقابلے میں مسجد کے اصل کام کیا ہے کرنے کا؟ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تقم فیہ ابدا، ایسی مسجد میں آپ کبھی نہ کھڑے ہو. یعنی وہ مسجد جو تفریق بین المومنین کا سبب بن رہی ہے، جہاں ہمیشہ توپوں کا رخ خود مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے، ان مسجدوں سے روکا گیا. اور فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقوی. اب اس کا مصداق مسجد قباء بھی ہے اور اس کا مصداق مسجد نبوی دونوں بھی ہے. وہ مسجد اس کا حقدار ہے کہ وہاں آپ کھڑے ہو، وہاں سے آپ سے لوگ رہنمائی حاصل کریں گے. اس مسجد کی خوبی کیا ہے؟ تو مسجد کی خوبیاں نہیں ذکر ہوئی اس لیے کہ مسجد تو مسجد ہے، خوبیاں مسجد والوں کی ذکر ہوئی. فیہ رجال یحبون، اس میں ایسے لوگ ہیں جن کی انتہائی کاوش ہوتی ہے ان یتطہروا، کہ پاکیزگی اختیار کرے. واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، پاک لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اور اس مسجد میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں. یہاں طہارت کا لفظ استعمال ہوا جو ہر طرح کی پاکیزگی کے لیے یا سب پاکیزگی اس سے شامل ہے. صرف کپڑے، صرف جگہ ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ خیالات، احساسات اور پورا معاشرے کی پاکیزگی پسند کرنے والے مومنین. قرآن حکیم سورہ توبہ 11ویں پارے میں ایک اور رہنمائی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ آیت جامع آیت ہے، مشہور آیت ہے،
اور بالعموم ہم دروس وغیرہ میں اس آیت کو اس بنیاد پر لیتے ہیں کہ یہ جامعیت کے ساتھ مومنوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے خریداری کی، مومنوں سے کاروبار کیا، بزنس کیا، ان سے کچھ خریدا ہے۔ کیا خریدا ہے؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جان اور مال خریدے ہیں۔ اب ہمیشہ جب تجارت ہوتی ہے اور کچھ ہم خریدتے ہیں تو کچھ دیتے ہیں، یعنی ایک مبیعہ وہ چیز جو فروخت ہوتی ہے اور اس چیز کی قیمت جو ہم حصول کرتے ہیں اور خریدار اس کی قیمت دیتا ہے۔ اب یہاں قرآن حکیم نے شے تو بتا دیا کہ چیز کیا ہے جو فروخت ہو رہی ہے، یا اللہ نے خریدا کیا ہے تو انفس اور اموال ہے، جان اور مال ہے، لیکن اس جان و مال کی جو قیمت ادا کی گئی ہے اور اصول کی گئی ہے وہ قیمت کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اب اس جنت کے حصول کا عملی طریقہ کیا ہوگا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کی راہ میں قتال کریں گے جس کے نتیجے میں کبھی یہ شہید ہوں گے اور کبھی دشمن کو ماریں گے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ دشمن ہمیشہ مرتا رہے گا اور حامل انقلاب یا مجاہد فی سبیل اللہ خود ہمیشہ محفوظ رہے گا، یہ بھی شہادتیں پیش کریں گے، لیکن وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، ان کے ساتھ وعدہ ہے اور یہ وعدہ ہمیشہ رہا ہے مومنین کے ساتھ، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور اس قرآن میں بھی ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور جو بھی کون اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کر سکتا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، تو خوشخبری ہے تمہارے اس معاہدے، اس بیع کی جو تم نے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خریدار ہے مومن کی جان اور مال کا، اور بدلے میں جو قیمت ادا ہو رہی ہے وہ ہے جنت۔ اس بات کی وضاحت سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہوتی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ میں صحابہ مدینے سے آئے ہوئے صحابہ سے بات کر رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور عباس نے کہا لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ یہاں مکے میں محمد ہے تو ہمارا قبیلہ اور خاندان ان کا ساتھ دیتا ہے، اور تم جب یہاں سے ان کو لے جاؤ گے تو مدینے میں ایک تو سب عرب تمہارے مخالف ہو جائیں گے، اور وہاں ایسا نہ ہو تم پھر انہیں چھوڑ دو۔ تو انصار مدینہ نے، یا اس وقت مدینے سے جو لوگ تشریف لائے تھے جن میں اسد زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دیگر صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی شرائط بیان کیجئے۔ تو جو شرائط بیان کیے گئے ان میں سے یہ تھا کہ میرا ساتھ دو گے ہر حال میں، جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو اس طرح میرا خیال رکھو، اور جو باقی لوگ آئیں گے ان سب کو جگہ دو۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کی طرف سے یہ ہے یہ ہے یہ شرائط ہے، تو ہمیں کیا ملے گا، ہماری طرف سے کیا ہوگا اگر ہم آپ کے اس طرح ساتھ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہا جو قرآن نے یہاں نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم الجنہ، تمہیں جنت ملے گی۔ اور جب یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے تو انہوں نے فرمایا ربح البیع، عرب جب کسی معاہدے کو ڈن کرتے ہیں کہ طے ہو گیا تو وہ کہتے ہیں ربح البیع، بے فائدہ مند ہے، اور اس کے ساتھ بیعت عقبہ کی یہ بیعت تکمیل تک پہنچی۔ تو گویا مسلمان کی زندگی کا ہر مرحلہ جس میں وہ اللہ کے ساتھ خریداری کرتا ہے، کچھ چیزیں فروخت کرتا ہے۔ اب یہاں فرق تو یہ ہے کہ اللہ جو جان اور مال ہمارا خرید رہا ہے تو اس جان اور مال کے مالک ہم تئی کب؟ اللہ کا کرم،
اللہ کی عطا، اور اللہ اتنا قدرداں ہے کہ وہ اپنی دیے ہوئے جان اور مال کو ہم سے خریدتا ہے، اور اس جان اور مال کے بدلے میں جو اسی کی دی ہوئی ہے ہمارے کو جنت عطا کرتا ہے اور جنت کا سودا کرتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا جان دی ہوئی تو اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ تو یہ جو سودا ہے، اس سودے میں اصل میں شریک فائدہ مند ہے، کہ کوئی تو خریدار ہے، کوئی تو فروخت کنندہ ہے۔ اگر کوئی اس تجارت میں ہی حصہ دار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تو فائدے کی کسی لائن میں نہیں ہے۔ اور اس کے لیے یہ مثال بہت بہترین ہے کہ جب مصر میں یوسف علیہ السلام کی فروخت، بازار میں جب فروختی کے لیے لوگ کھڑے ہوئے قیمت لگا رہے تھے، تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ جو چرخی چلاتی تھی، تو وہ کچھ سوت لا کر یہاں کھڑی ہے اور خریداریوں میں کہ جی میں نے بھی بولی لگانی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اماں یہاں عزیز مصر خریدار ہے، تم کیسے بولی دے سکو گی؟ تو اس خاتون کے یہ الفاظ واقعے میں نقل ہوئے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں یوسف خرید نہیں سکتی، لیکن جب خریداران یوسف کی فہرست آئے گی علیہ السلام تو اس میں میرا بھی نام ہوگا۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالی کے جنت کی قیمت، یا جنت جتنی قیمتی ہے اتنی قیمتی تو ہمارے انفس اور اموال نہیں ہے، لیکن جب بھی جنت کا سودا ہونے والوں کی بات آئے گی تو ہمارے جانیں جیسی بھی ہے، ہمارے اموال جیسے بھی ہے، لیکن ہم بھی انہیں فروخت کرنے والوں میں شامل ہو کہ اس جنت کے خریداروں میں یہ لوگ ہیں۔ تو ہمارا مقصود اصل میں ہے جنت کے لیے اپنے جان اور اموال فروخت کرنے والوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرنا، اور یہی کامیابی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نمبر پر ہمارا نام بھی اس میں شامل ہو۔ قرآن حکیم نے اس بیع کے شرکا کی یہی خوبی بیان کی ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تمہاری خوشخبری تمہیں اس بنیاد پر ہے کہ تم اس بیع میں شریک ہو۔ اگر کوئی شخص اس بیع میں شریک ہی نہیں ہے تو وہ ناکام ہے۔ قرآن حکیم سورہ توبہ پارہ نمبر 11 میں آیت نمبر 112 میں مومنوں کی صفات کا ذکر کرتا ہے کہ یہ مومن کون کون ہے، ان کے صفات کیا ہے۔ 9 صفات کا یہاں ذکر ہے۔ ہم ان صفات کی تفصیل پہ تو بات نہیں کریں گے، لیکن یہ ایک جامع آیت ہے جس میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ مومنین کے ٹاپ کوالٹی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون۔ مومنین کون ہے؟ توبہ کرنے والے، التائبون، اور توبہ نام ہے اس بات کا نہیں کہ کوئی گناہ ہو ہی نہ، بلکہ توبہ نام اس کا ہے کہ غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، کمی بیشی ہوگی، اور اس پر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اپنی غلطی سے واپسی اور اللہ کی طرف پلٹ آنا، یعنی اطاعت کی طرف پلٹ آنا۔ نافرمانی سے فرمانبرداری کا سفر توبہ ہے۔ ہمارے مختلف اردو ڈکشنریوں میں توبہ کے معنی جب ذکر ہو گئے پیشمانی کے تو یہ ادھورا تصور ہے۔ صرف نادم گناہ اور غلطی پر ہر کوئی ہوتا ہے، اصل بات ہے گناہ پر ندامت کے بعد گناہ چھوڑنا، غلطی سے علیحدگی اختیار کرنا اور پھر اللہ کی طرف آنا۔ دوسری صفت بیان ہوئی العابدون، اور عبادت گزار، عبادت کرنے والے۔ یہ وسیع عنوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا آقا اور مالک، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت اور پراپرٹی میں سمجھنا۔ جب ہم عابد، معبود، یہ تمام صیغوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے تصور غلامیت کا اظہار ہو تو ہم موجودہ زمانے میں غلامی کی کیفیت کو پوری طرح محسوس نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہم نے غلامی دیکھی نہیں ہے۔ ہم تو ملازمتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بعض ملازمتوں میں سہولتیں زیادہ ہوتی ہے، بعد میں کم ہوتی ہے۔ غلامی کے تصور کو جاننے کے لیے اس حدیث کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار میں آئے
تو جو انہوں نے لباس جیسے پہنا ہوا تھا ان کے غلام نے بھی ویسے ہی پہنا تھا. اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اوپر اور نیچے یعنی شلوار اور قمیص یا نیچے جو بھی پہنا تھا وہ دونوں ایک ہی رنگ ایک ہی طرح تھا, اور ان کے غلام نے بھی اسی طرح پہنا ہوا تھا, یعنی دونوں نئے تھے اور دونوں کا رنگ ایک تھا. اچھا, یہ بھی اس لیے کہ جب کپڑا کم تھا یا پرانے زمانے میں لوگ پورا جوڑا ایک ساتھ نہیں بناتے تھے. پہلے جب قمیص خراب ہو جاتی تو قمیص بنا لیتے تھے, جب شلوار خراب ہو جاتی تو شلوار بنا لیتے تھے. اس لیے عموماً رنگیں الگ الگ ہوتی تھی. اب تو خیر رنگوں کا زیادہ ہونا یا دونوں کلر کا الگ الگ ہونا فیشن بن گیا, لیکن پہلے یہ مجبوری اور ضرورت تھی. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری اور ان کے غلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں دونوں کا لباس ایک ہے تو حیرت ہوئی اور پوچھا کہ آپ اور آپ کے غلام کا لباس ایک ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا ہاں, میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ اپنے غلام کو برا بلا کہا تھا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تعریف فرمائی تھی. لہذا اس کے بعد سے جیسے میں پہنتا ہوں ویسے ہی میں اپنے غلام کو پہناتا ہوں, جیسے خود کھاتا ہوں ویسے ہی غلام کو کھلاتا ہوں. یہ بات اس لیے لوگوں کو حیران کن لگی کہ غلام کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے, غلام کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کرتا تھا, وہ کما کر خود پہ بھی خرچ کرتا تھا اور اپنے آقا کو بھی دیتا تھا. یہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی ہوئی, بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے بنے؟ بلال شدید بخار میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بلال اکیلے بھی نہیں بلکہ یہ لفظ ہم استعمال کرتے تو حضرت عمر کے الفاظ ہے سیدنا بلال. اور کون سا بلال؟ وہ بلال کہ جب پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعبے پہ چڑھ کے اذان دو تو مشرکین مکہ کہنے لگے اچھا ہے ہمارے ابا و اجداد اس سے پہلے وفات پا گئے کہ انہوں نے یہ وقت نہیں دیکھا کہ بلال جیسا غلام وہ کعبے کی چھت پر ہو. تو یہ معاشرتی اسٹیٹس تھی غلاموں کی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بخار میں تھے اور ان کے آقا نے ان کو ذمہ داری لگائی تھی, کام بڑا مشکل تھا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو ان کے پاس آئے کہ بلال کیا ہے؟ تو یہ تو بڑے غصے میں تپے ہوئے تھے, کہاں ہر کوئی آ کر یہی پوچھتا ہے, اب کر کے تو کوئی نہیں دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آپ کے ساتھ کام کروں گا. اور وہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے کام کو خود سر انجام دیا, جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لائے وہ شدید بخار کے شکار. اچھا, یہ رات تو یہ وقت اس طرح گزر گیا. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور ان کو پھر بخار تھا, یہاں تک کہ جب نے 3-4 دن تک ان کو بخار رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ کام کرتے رہے. اس سے تعلق بنا, قرب, انسیت اور پھر محبت اور وفاداری کی وہ لازوال کہانی وجود میں آئی جو آج تک ہم دہراتے ہیں. اور جب بھی حضرت بلال کا نام آتا ہے تو ہمارے دلوں میں احترام, ہمارے سر احترام سے جھک جاتے ہیں ان کی اس عظمت اور وفاداری کے ساتھ. تو یہ تعلق قائم ہوتا ہے محبتوں سے. یہ غلامی کا تصور تب سمجھ میں آتا ہے جب ہم یہ غلامی کی کیفیت معلوم ہو کہ اپنے سب کچھ کا کچھ اختیار نہ ہونا اور دوسرے کا اس طرح غلام بننا. تو ہم جب کہتے ہیں عبادت کرنے والے, تو عبادت میں جیسے ہم نماز میں اپنا سر زمین پہ رکھتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو اس طرح عاجزی, انکساری اور تذلل میں ڈالنا اللہ کے سامنے کہ اپنے بالاتری, برتری اور اعلیٰ ہونے کا کوئی احساس نہیں ہو, صرف اللہ کی عظمت, رفعت اور بلندی ساتھ. تیسری صفت ہے الحامدون, اللہ کے حمد بیان کرنے والے. یہ قرآن حکیم کا پہلا لفظ بھی ہے الحمدللہ, اور یہ مومنوں کے لیے حامدون حمد کرنے والے. وہاں الحمدللہ رب العالمین کہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے بڑا مقام ہے جو ہم اذان کے بعد دعا میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا, آپ کا مقام مقام محمود ہے, اور اس مقام محمود کی ہم ہر اذان میں دعا کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب شفاعت کے مقام پر ہوں گے تو وہی مقام مقام محمود ہوگا, چونکہ ہم نے ہر اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کی ہے, کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. اس لیے یہ امید رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب شفاعت فرمائیں گے تو ہماری شفاعت فرمائیں گے.
اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لواء الحمد بیدی، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. یعنی سفارش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ذمہ داری ملے گی اور تمام انبیاء سے ہو کر لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کی حمد بیان کر کے دعا کریں گے اور پھر اس کے بعد لوگوں کی کارروائی شروع ہوگی عدالتی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بنیاد پر اس کو مقام حمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہ آپ نے فرمایا لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے تمام حمد کرنے والے. اس لیے قرآن حکیم کی پہلی آیت ہی یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تو ہم سب حمد کرنے والوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شامل فرمائے کہ ہم زبان حال سے بھی حمد کرنے والے ہو، زبان قال سے بھی ہو، اور اپنے ہر اعضاء سے اس ذمہ داری کو پوری کرنے والے. نمبر 4 فرمائے سائحون، اس میں روزہ دار بھی شامل ہے اور بقیہ دین کے تمام کام کرنے والے. الراکعون، اللہ کے آگے جھکنے والے، اتباع اور فرما برداری اختیار کرنے والے، اور اس میں نماز کی کیفیت رکوع بھی شامل ہے. الساجدون، سجدہ ریز ہونے والے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری پوری کرنے والے. یعنی اتنی قوت بہم پہنچانے والے کہ امر کر سکے معروف کا، اور اتنی قوت ہو کہ نہیں کر سکے، انہیں ممانعت کر سکے، یعنی گناہ اور غلطی کو روک سکے، اتنی طاقت ہو. اگر نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ دوسری ذمہ داری ہے دعوت الی الخیر کی، انہیں نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے کی، تاکہ امر بالمعروف کی صلاحیت حاصل ہو جائے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کے احکامات کی پابندی کرنے والے. یہ سب صفات مومنین کے لیے جن کے لیے خوشخبری ہے. قرآن حکیم اس کے بعد سورہ توبہ میں غزوہ تبوک میں ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو پیچھے رہ گئے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. یہ آیت نمبر 118 دراصل وضاحت ہے پس منظر کے اس واقعے کی کہ تبوک میں 3 صحابہ، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ جانے چاہ رہے تھے، شریک بھی تھے، مخلص صحابہ تھے اور عظیم صحابہ تھے، بلکہ بدری بھی ہے. لیکن اس موقع پر سستی ہو گئی، اور اس سستی کے نتیجے میں نہیں جاتا. ہمارے پاس سب سے تفصیلی واقعہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ خود فرماتے ہیں، اور ہمارے حدیث کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل سے ہے، بڑی ہی حکمتیں، بڑی ہی اسباب پر مشتمل رہنمائی کے بہت نکات ہیں. کعب فرماتے ہیں میں اتنا صاحب حیثیت کبھی نہیں تھا جتنا کہ میں تبوک کے موقع پر تھا. میں نے 2 سواریاں تیار رکھی تھی، جب چلنے لگے تو میں نے بھی خوب تیاری کر لی، لیکن میں نے سستی یہ کی کہ مسلمان جا رہے ہیں، اتنے زیادہ جا رہے ہیں، چیزیں کم ہے اور میں تو فوراً تو آ لوں گا، تو ذرا ان کو چلنے دو، میں 1 دن بعد چل پڑوں گا. 1 دن کے بعد سوچا 2 دن بعد، اس طرح 3 دن کے بعد، چونکہ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ چلیں گے اور پھر وہاں لڑائی میں ظاہر دن لگیں گے، تو میں لڑائی شروع ہونے سے پہلے پہنچ جاؤں گا. لیکن اتنے میں خبر پہنچی کہ مسلمان واپس آ رہے، اس لیے کہ وہاں تو لڑائی ہوئی نہیں. تبوک نے ایک تو یہ بات واضح کر دی، پیچھے رہ جانے والے جن سے قافلہ چھوٹ گیا. لہذا میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ زندگی میں جب دین کے کام درپیش ہو اور دین کے مراحل میں کردار ادا کرنے کا وقت ہو تو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سستی کا شکار ہو جائے، ہم پیچھے رہ جائے، قافلہ ہم سے چھوٹ جائے اور پھر ہمیں ندامت اور پشیمانی ہو. تبوک میں اسی سے ملتا جلتا بالعکس کردار، کنٹراسٹ کردار وہ ابو ذر غفاری کا ہے. ابو ذر غفاری کی سواری ان سے مس ہو گئی. اب وہ چل پڑے ہیں، باقی لشکر آگے جا رہا ہے، ابو ذر پیچھے رہ گئے، لیکن راستے میں ہیں اور مسلمان جا کر تبوک میں ڈیرا ڈال گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، تو کسی نے ابو ذر کا بھی سوال کیا
اتنے میں دور سے ایک شخص تنہا آ رہے ہیں اپنا سامان اٹھائے ہوئے، اور یہ سفر جو سینکڑوں کلومیٹر کا ہے، یہ انہوں نے یہ صحرا وغیرہ میں تنا، لیکن رکے نہیں، تمے نہیں، اور سستانے کے لیے لیٹ کر بھول نہیں گئے، کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت بلال کی عظمت بیان، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان۔ ہم جب حضرت بلال ابو ذر غفاری کا ذکر کرتے ہیں تو ابو ذر کنیت ہے، ان کا اپنا نام ہم بھول گئے اس لیے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، سیرت صحابہ کو اتنی گہرائی سے پڑھنے کی کوشش کرتے۔ جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری کا نام ہے، ہم ان کے نام جس سے وہ مشہور نہیں ہے بلکہ ابو ذر کے نام سے مشہور ہے۔ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے پاس سب کچھ زیادہ تھا، میں سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ جب خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، بہت سارے لوگ بہانے بنا رہے تھے، مجھے بھی کسی نے کہا کہ کوئی بہانہ گڑھ لو، تو میں نے کہا نہیں، میں سچ بولوں گا، غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلامی اجتماعیت کے اندر غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ کعب بن مالک کوئی کم درجے کے صحابی نہیں ہے، لیکن غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ذکر ہوا۔ اب دلچسپ بات یہ ہو گئی کہ جنہوں نے بہانے بنائے تھے ان کے بہانے قبول کر لیے گئے، اللہ کو تو علم تھا لیکن ان کی منافقت واضح ہو گئی۔ ان تینوں نے سچی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فیصلہ کریں گے، اور اس وقت تک کے لیے مقاطعہ ہوگا، مسلمان تم سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ اور یہ پھر 2-3 دن نہیں، پورے 50 دن تک مسلمانوں نے ان سے قطع تعلق کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلامی اجتماعیت کا ذمہ دار اپنے ہی ساتھی کے لیے جب کوئی سزا تجویز کرتا ہے تادیباً، تو یہ ہمیشہ دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہوتی کہ اسلامی تحریک کو چھوڑ دیا جائے۔ کعب فرماتے میں میں کچھ عرصے بعد اپنے چچا کے گھر میں چلا گیا اور آزاد بھائی سے کہنے لگا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں تمہارا رشتہ دار نہیں ہوں، میں بدر میں تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت رسول کے درجے کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بیویوں کو کہ وہ بھی الگ ہو جائے، اور ہلال ابن امیہ اور مرار ابن ربیع عمر کے لحاظ سے بڑے تھے، تو انہوں نے کہ بیوی نے کہا کہ رسول اللہ وہ ضعیف ہے، اپنا کام بھی نہیں کر سکتے، تو ہم اگر کام کر دیا کرے، ساتھ دے دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت کعب بن مالک نے یہ سہولت بھی حاصل نہیں کی کہ اتنے میں 50ویں دن ان کے معافی کا اللہ نے اعلان کیا، اور ان کو جب یہ خبر ملی تو خبر دینے والوں کو انہوں نے اپنا کرتا نکال کر فوراً دیا اور کہا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں، ان کو دینے کے لیے اس کرتے سے اچھا کوئی دوسرا کرتا۔ تو یہ آیت بہت اہم اس لحاظ سے ہے کہ اس میں اسلامی تحریک کے کارکنان کو سیکھنے، سمجھنے اور جاننے کے لیے بہت رہنمائی ہے۔ قرآن حکیم سورہ توبہ پارہ نمبر 11 میں آیت نمبر 122 میں ایک اور رہنمائی فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ما کانا، مومنوں کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں تھا کہ سب کے سب نکل پڑتے۔ یہ آیت بنیاد ہے اسلام میں علم کی اہمیت اور علم کی ضرورت اور علم کی فضیلت اور علم کا موضوع کیا ہوگا، علم کون سا والا ہوگا، یعنی گویا دینی علوم کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کا نصاب کیا ہے اور مقصد کیا ہے، یہ پورا اس ایک مختصر آیت میں بتا دیا گیا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جب سے برصغیر میں انگریزوں نے اپنے اقتدار کے 100 سال، یعنی جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے بجائے ہم تاج برطانیہ کے براہ راست غلام بنے، تو 100 سال بعد انہوں نے لارڈ مکالے کی رہنمائی اور کمیشن میں ایک نصاب تعلیم برصغیر کے لیے دیا، جس میں سابقہ تعلیم کے تمام معیارات کو 0 قرار دے کر انگریزی کو بنیاد بنا کر علوم کی تشکیل کی گئی،
جس کے نتیجے میں ہمارا علمی سرمایہ صفر پہ چلا گیا. وہ لوگ جو بڑے بڑے علمی مقام و مرتبے رکھتے تھے وہ صفر ہو گئے. اور اس کے بعد علم صنعت اور کاروبار بن گیا. اور پھر انتہا اس پہ ہوگی کہ ہر وہ علم مفید ہے جو آپ کو 2 پیسے کما کر دے سکے، اور وہ علم جو 2 پیسے کمانے کا سبب اور ذریعہ نہ بن سکے وہ علم نہیں ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی سے علم کے قدیم اور جدید ہونے کا ایک فتنہ بپا ہوا، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا دلیل کم نظری ہے قصہ قدیم و جدید. اسلام علوم کی تقسیم کا قائل نہیں ہے، اسلام علوم کے مقصدیت کا قائل ہے. جو ہمارے روزمرہ معاشرے کی ضروریات ہے اس کے لیے ہر کوئی اس فن اور ذمہ داری کو سیکھے، جتنی ضرورت ہے اتنے مطابق حاصل کرے. لیکن نجات کی بنیاد ایک علم ہے ذرائع معاشرہ کے اور ایک علم ہے مقصد کا. تو مقصد والا علم یا مقصد وہ علم دین ہے. اس آیت کریمہ میں اسی کی وضاحت کی گئی، اور یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر شرف آدمیت کا فیصلہ ہوا. اور اسی لیے تمام انبیاء، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول کو قائم فرمایا وہ علم کی بڑھوتی، علم کی فراوانی اور علم کی بنیاد پر کسی شخص کی عظمت اور رفعت کا فیصلہ ہے. قرآن حکیم نے فرمایا پہلے تو یہ کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ نکل کر علوم دینیہ یا علوم اسلامیہ کی مہارت حاصل کریں. ہر گاؤں، ہر معاشرے، ہر علاقے کی جتنی ضرورت ہے اتنے ہی لوگ ہونے چاہیے. تو فرمایا ایسا کیوں نہ ہو کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ ہر گروہ میں سے، یعنی ہر گاؤں میں سے، ہر شہر، ہر بستی، ہر ملک میں سے ایسے لوگ ہو کہ وہ تفقہ فی الدین حاصل کریں. انہیں فقاہت فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ. اس لیے گویا فقاہت فی الدین ہی نصاب ہے، فقاہت فی الدین ہی وہ مطلوبہ معیار و مقدار ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ایسے لوگ ہو جو اس بستی والوں کے دینی علم کی ضرورت کو پوری کر سکے. اور پھر ہر شہر میں اس طرح کے ہو، ہر ملک میں سے ہو. اور یہ مسلمانوں کے لیے گویا فرض کفایہ ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ان کی دینی علوم کی ذمہ داری میں ان کی رہنمائی کر سکے. اب سوال یہ ہے کہ فقاہت فی الدین تو حاصل ہو گیا، اور فقہ کا لفظ بھی یہاں سے ہے کہ مقصود کیا ہے کہ دین میں یہ سمجھ بوجھ، فہم و فراست حاصل ہو. اب سوال یہ ہے، اس سوال کا قرآن نے جواب دیا کہ جب یہ کوئی سیکھ لے گا، یہ مہارت حاصل کر لے گا، یہ صلاحیت آ جائے گی تو پھر کرے گا کیا 2 پیسے کمانے کے لیے دنیا میں لگ جائے گا؟ تو فرمایا نہیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنے قوم کو نافرمانیوں سے باخبر کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، اللہ کی اطاعت کی طرف بلانے کے لیے واپس آئیں گے، تاکہ دین کی طرف لوگوں کو بلا سکے. اس لیے اسلام کی تعلیم معاشرتی لحاظ سے کبھی اس طرح کی نہیں رہی کہ ایک خاص خاندان ہو، کچھ خاص لوگ ہو جو دینی علم حاصل کریں، بلکہ ہر خاندان میں ایسے لوگ ہونے چاہیے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنی اولاد میں کم از کم ایک بچے کو علوم دینیہ کا ماہر بنا دے، جو ہمارے گھر کے ماحول، ہمارے خاندان میں دین کے کاموں کی، دین کی تعلیم کی فراوانی ہوگی. یہ ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا ذخیرہ آخرت اور نجات کی بنیاد بنے گا. قرآن حکیم 11ویں پارے میں سورہ یونس سے آغاز کرتا ہے اور ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. سورہ یونس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، جس پہ تفصیل سے ہم بات پہلے کر چکے ہیں. یہاں فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. قرآن حکیم رسالت کا تذکرہ فرماتا ہے، اور گویا اس پارے کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے، اور سورہ یونس کی بنیادی مضامین میں سے رسالت اور رسالت کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہے اس کو دور کرنا. سب سے پہلے غلط فہمی جو لوگوں کی تھی اور اب تک ہے
کہ بھائی رسول بھی آدمی ہوتا ہے دوسروں کی طرح. اس وقت بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے, اور یہاں تک لوگ کہ یہ تو بازاروں میں آتا جاتا ہے, یہ تو چلتا پھرتا ہے. قرآن حکیم نے فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم, کہ ہم نے لوگوں کو اس پہ حیرت ہے کہ ہم نے ان کے درمیان میں سے ایک آدمی, ایک مرد کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا کہ ہم نے وہی. تو اگر یہ سوال اہل کتاب اٹھاتے ہیں تو اہل کتاب کو یہ تاریخ معلوم ہے کہ ہمیشہ انبیاء ایسے ہی چلے آئے, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو, ان سے پہلے نوح علیہ السلام ہو, یا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو. یہ سب مرد بھی تھے, اور یہ ذمہ داری اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ گھر سے باہر کی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے خدمات کے لیے ان کو نامزد کرتا ہے, متعین کرتا ہے. اس سے مسلمانوں کے ہاں جو اصول بنا یا جو شریعت میں, وہ بشریت رسول ہے. رسول ہمیشہ بشر ہوتا ہے, اس لیے کہ انہیں انسانوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. قرآن حکیم دوسرا سوال نقل کرتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول فرشتہ کیوں نہیں ہے. تو قرآن فرماتا ہے کہ اگر ہم نے فرشتوں کو رسول بھیجنا ہوتا, انہیں فرشتوں کے لیے بھیجنا ہوتا, تو ہم فرشتے بھیجتے, لیکن چونکہ ہم نے انسانوں کے لیے بھیجنا ہے تو اس لیے انسان کو رسول بنا کر بھیجیں گے. اگر فرشتہ بھیجیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے, ہم تو اس جیسے کر نہیں سکتے. اس لیے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے بشریت رسول پر, اور انکار بشریت رسول سے یہ اس کو اسلامی عقائدے کے مطابق ہمیشہ غلط سمجھا گیا, اور امت میں کبھی بھی کسی نے بشریت رسول کا انکار نہیں کیا, اور یہی اسلام کا عقیدہ ہے, اور اسی پر مسلمانوں کا اتفاق ہے. بشریت رسول کی ضرورت اس لیے ہے کہ رسول ایک نمونہ عمل ہے جس کی کاپی ہر شخص کو کرنی ہے. اگر رسول بشر نہیں ہو, غیر بشر ہو, تو پھر اس کی کاپی نہیں کی جا سکتی, اس کو نمونہ عمل نہیں بنایا جا سکتا, اور یا پھر وہ ان سب چیزوں کو کر کے دکھا نہیں سکتا جو کہ ایک بشر ہونے کا تقاضا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, ہمیں نماز کا عملی طریقہ معلوم ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا, ہمیں جہاد کا عملی طریقہ معلوم ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں صلح کی, ہمیں صلح کے طریقے معلوم ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے جنگ کیا, ہمیں جنگ کے طریقے معلوم ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے, ہمیں نکاح کا طریقہ معلوم ہوا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب امور سر انجام نہیں دیتے تو ہمیں عملی طریقے معلوم نہیں ہو پاتے. اس لیے بشریت رسول ضروری بھی ہے, لازمی بھی ہے, اور یہی بشریت کمال ہے. مثلا ایک فرشتے کا نیک ہونا, فرشتے کا محیر العقول طور پر کردار ادا کرنا, وہ تو فرشتہ ہے, اس لیے اس میں یہ بات کوئی کمال کی نہیں ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے باوجود, آپ کو پتھر لگا, آپ کے سر سے, آپ کے بدن سے خون نکلا, لیکن اس کے باوجود اپنے مخالفین کو معاف کرنا, اپنے دوستوں کا, ساتھیوں کا اتنا ساتھ دینا, یہ نمونہ عمل کوئی اور پیش ہی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ انبیاء کو بشریت کے روپ میں بھیجتے ہیں, انہیں کسی انسان ہی کو نبی بناتا ہے. یہاں یہ بات بھی ہے کہ اسے ایک اور آزمائش بھی مطلوب ہے کہ جو لوگ جدید دور میں اب کیا کہتے ہیں, لوگ جدید دور میں سرمایہ دارانی نظام, جیسے ہم نے ڈیکارٹ کے حوالے سے کہا کہ وہ سب انسان ایک جیسے حواس خمسہ رکھتے ہیں, اور ان حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والے معلومات کو ذہن ترتیب دیتا ہے, لہذا اس کے علاوہ علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہم رسالت کی بات کرتے ہیں علوم رسالت کی بنیاد پر کہ رسول دراصل اس علم, اس وحی کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے جو علم حقیقی ہے, جس کے مقابلے میں تمام سسٹم اور نظام غلط ہے. سرمایہ دارانہ نظام دراصل عبادات کی نفی کا نام نہیں ہے, بلکہ سرمایہ دارانہ نظام دراصل اسلامی نظام یا رسالت کے نظام کی نفی کا نام ہے. سورہ یونس میں قرآن حکیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے عقیدہ آخرت کو, یعنی رسالت کے عقیدے کو, اور اب آخرت کے, اور یہی مکی صورتوں کے مضامین ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها
والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. جو لوگ ہمارے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، یعنی آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کی جس کو یقین نہیں ہو. اس لیے مومنوں کی جو صفات بیان ہوتی ہے وہ ہمیشہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کی ہے، جس کی وہ تیاری کرتا ہے. اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا، اس کی تیاری کی اور اپنے نفس کو کنٹرول کیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو آخرت کی تیاری ذریعہ ہے، وہ پیشی کی تیاری دراصل ذریعہ ہے نجات کی. تو اس لیے فرمایا کہ جو ہمارے سامنے پیش ہونے کے لیے وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ہے عقیدہ آخرت کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام کا جو عقیدہ ترقی ہے وہ ان الفاظ میں قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہے کہ بس یہی ہے. اس لیے سرمایہ دار نظام کہتے ہیں کہ یہ دنیا، اور اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ ترقی، زیادہ سے زیادہ اپنے سہولیات. اس لیے سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد ہوس اور ہرس پر ہے، اور اس ہوس اور ہرس یعنی لامحدود ہوس اور ہرس، اس کو ترقی اور اس میں بڑھوتی وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. قرآن حکیم نے اس کا عنوان یہ تجویز کیا کہ آخرت کے ملاقات سے انکار اور دنیا کی زندگی پر راضی، یہ جتنا زیادہ ہو، جتنی وسیع ہو، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور پھر اس پہ اطمینان کہ اور جس کے پاس یہ نہیں ہے تو گویا وہ ایک اچھی اور مطمئن زندگی نہیں گزار رہا ہے. قرآن حکیم فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم. قرآن حکیم سورہ یونس میں آیت نمبر 90 میں، پارہ نمبر 11 میں اس حقیقت کا اعلان فرماتا ہے جو رہتی دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے، اور وہ ہے بنی اسرائیل کے مقابلے میں فرعون کے لشکر کا غرق ہونا اور ان کے فرعون اور ان کے فوجیوں کی تباہی. اور جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ قرآن حکیم کی اس معجزے کا انکار کرنے اور اس انکشاف کو مخالفت کرنے کے لیے خود بائبل سوسائٹی نے بائبل پر جو ڈاکومنٹریز بنائی ہے اس میں وہ فرعون کو زندہ واپس لاتے ہیں، جبکہ بائبل میں فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے. تو قرآن حکیم فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون اور ان کے لشکریوں کو، ان کے افواج کو غرق کیا. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ پیچھے آئے بنی اسرائیل کے تو پانی آپس میں ملنے کے نتیجے میں وہ غرق ہے. تو اس وقت فرعونیوں نے کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کا فرعون مرتے وقت تو کم از کم کلمہ کہنے کی پیشکش کر رہا ہے، میرا فرعون یعنی ابو جہل تو مرتے وقت بھی کہہ رہا تھا میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میں نمایاں رہوں، لیکن اس پیغمبر کی بات نہیں مانیں گے. تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب جب موت کا شکار ہو چکا ہے، آخری مراحل شروع ہو چکے ہیں، اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، یہ اصل نقطہ ہے کہ قرآن حکیم نے فرمایا ایک تو غرق ہونا، دوسرے کہ آج ہم تیرے بدن کو محفوظ کریں گے. اور یہ بدن کی محفوظیت کا فیصلہ اس کے بعد کوئی 3000 کے قریب سال تک یہ لاش انسانوں کو نہیں ملی. 3000 سال بعد اس صدی کے گزشتہ صدی کے آخر میں یہ لاش دریافت ہوئی. قرآن حکیم نے فرمایا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ ایک علامت ہو جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. لیکن اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ یہ ماننے کے باوجود کہ یہ لاش جس پہ چمڑا موجود ہے، جس کے بدن میں اتنے عرصے اگر لوہا اور فرات پانی میں رہے تو وہ زنگ کی وجہ سے ختم ہو جائیں، لیکن یہ لاش محفوظ رہی. اور کیمیائی تجزیے وغیرہ سب ہوئے، اس فرق کے ساتھ بھی کہ بقیہ فرعین کی جو ممیز ہے وہ یمام کی ہوئے موجود ہے، ان کو مسالے اور کیمیکل لگا کر محفوظ کیا گیا. اور یہ بغیر کسی مسالے وہ تابوتوں میں رہے، یہ پانی میں رہا، پھر بھی لاش محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدرت کی نشانی کے باوجود بھی
قرآن کی حقانیت کی دلیل ماننے سے لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ فرعون کی لاش کی محفوظیت اور اس طرح کے دیگر معجزات کا ذکر ہمارے سامنے اس لیے فرماتا ہے کہ ہم تاریخ کی یہ معلومات جانیں جس کا قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، اور ان تمام معلومات کو ہم سمجھیں اور اس نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جو ذات اس وقت یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ کریں گے جب دنیا والوں کے سامنے فرعون کی کوئی لاش دستیاب نہیں تھی، یہ جو ابھی ہم قاہرہ میں رمیز 2 کے عجائب گھر میں ان کی لاش کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جگہ جگہ تصویریں بھی ملتی ہے، تو اس وقت مسلمانوں کا جو یقین تھا جب یہ بات اولین دور پہ کی گئی، اب ہمارے سامنے تو وہ لاش عملاً موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن حکیم بنی اسرائیل، یہودیوں اور عیسائیوں کی اس تاریخ کو اس گہرائی سے اس لیے بیان کرتا ہے کہ ہم بھی اسے سمجھیں، پڑھیں اور اس نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کن وجوہات کی بنیاد پر امامت، قیادت اور اعلاء کلمت اللہ کی اس ذمہ داری کو جو وہ ادا نہیں کر پا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جگہ امت محمدی کو اس ذمہ داری کے لیے مبعوث کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدی کے فرد ہونے کے ناطے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔